نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 1160 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ پنجاب میں 1,67,819، سندھ میں 2,56,220، خیبر پختونخوا میں 71,043، بلوچستان میں 18,988، گلگت بلتستان میں 4,951، اسلام آباد میں 43,485، جبکہ آزاد کشمیر میں 9,828 کیسز رپورٹ ہوئے۔ ملک بھر میں اب تک 87,18,555 افراد کے ٹیسٹ کیے گئے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 32,313 نئے ٹیسٹ کیے گئے۔ اب تک 5,35,491 مریض صحت یاب ہو چکے ہیں، جبکہ 1,605 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے۔ پاکستان میں کورونا سے ایک دن میں 16 افراد جاں بحق ہوئے، جس کے بعد وائرس سے مرنے والوں کی تعداد 12,617 ہو گئی۔ پنجاب میں 5,208، سندھ میں 4,292، خیبر پختونخوا میں 2,036، اسلام آباد میں 492، بلوچستان میں 199، گلگت بلتستان میں 102 اور آزاد کشمیر میں 288 مریض جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ جو ہم نے اپنے آپ کو وزیر اعظم عمران خان نے سینٹ انتخابات ہائی جیک کرنے والوں کو جمہوریت پر دھبا قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ ہارس ٹریڈنگ کا تدارک کا واحد راستہ سینٹ میں اوپن ووٹنگ ہے۔ وزیر اعظم عمران خان سے مشیر پارلیمانی امور ڈاکٹر بابر اعوان کا رابطہ ہوا۔ ٹیلی فونک گفتگو میں اسمبلی کے جاری اجلاس، آئینی اور قانونی امور سمیت سینٹ انتخابات پر مشاورت کی گئی۔ وزیر اعظم نے ٹیلی فونک گفتگو میں سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر بھی بات چیت کی۔ بابر اعوان نے پی ٹی آئی ورکرز کی جانب سے حلیم عادل کی گرفتاری پر تشویش سے آگاہ کیا۔ ڈاکٹر بابر اعوان نے کہا کہ حلیم عادل شیخ پر کسٹوڈیل ٹارچر کیا گیا، ان سے غیر انسانی اور وحشیانہ سلوک کیا گیا۔ ڈالی ہے وہ اس کو انشاءاللہ تعالی۔ حکمران جماعت پاکستان تحریک انصاف کے رہنما جہانگیر ترین کا کہنا ہے کہ وہ کل بھی تحریک انصاف کے ساتھ تھے اور آج بھی تحریک انصاف کے ساتھ ہیں۔ اپنے بیان میں جہانگیر ترین کا کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی سے رابطے یا ملاقات کی خبریں بے بنیاد ہیں۔ تحریک انصاف کے لیے میں نے ہمیشہ دل و جان سے محنت کی ہے۔ خیال رہے کہ یوسف رضا گیلانی اسلام آباد سے سینٹ کی عمومی نشست کے لیے پی ڈی ایم کے مشترکہ امیدوار ہیں، جبکہ ان کے مد مقابل وفاقی وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ ہیں۔ چند روز سے یہ خبریں گردش کر رہی تھیں کہ یوسف رضا گیلانی نے اپنی حمایت کے لیے جہانگیر ترین سے ملاقات کی ہے۔ جہانگیر ترین نے فی الحال وزیر اعظم اور دیگر حکومتی رہنماؤں سے فاصلہ اختیار کر رکھا ہے۔ تاہم یہ باتیں بھی گردش میں ہیں کہ جہانگیر ترین اور وزیر اعظم کے درمیان سوشل میڈیا کے ذریعے رابطے ہیں اور جہانگیر ترین وقتاً فوقتاً انہیں معاشی حوالے سے مشورے بھی دیتے ہیں۔ 4 صوبائی دارالحکومتوں سمیت ملک کے مختلف شہروں میں چینی کی فی کلو قیمت ایک بار پھر 100 روپے کلو تک پہنچ گئی ہے۔ وفاقی ادارہ شماریات کے مطابق ایک ہفتے کے دوران لاہور میں چینی کی فی کلو قیمت میں 5 روپے اور کراچی میں 4 روپے کا اضافہ ہوا ہے۔ کراچی، لاہور، اسلام آباد اور راولپنڈی کے شہری چینی 100 روپے کلو خریدنے پر مجبور ہیں۔ وفاقی ادارہ شماریات کے اعداد و شمار کے مطابق کوئٹہ، گوجرانوالہ اور سیالکوٹ، ملتان، پشاور، بہاولپور اور لاڑکانہ میں چینی کی فی کلو قیمت 95 تک ہے، جبکہ فیصل آباد میں چینی 94 اور بنوں میں 93 روپے کلو میں فروخت ہو رہی ہے۔ سرگودھا، حیدرآباد اور سکھر میں چینی 92 روپے تک کلو میں فروخت ہو رہی ہے، جبکہ خضدار میں چینی کی فی کلو قیمت 90 روپے تک ہے۔